تمہیں وہ رات دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت اماں عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور کبھی یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، اور پھر اچانک آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیٹ چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتے ہیں، یوں جھک جاتے ہیں، پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے نہیں سو پا رہی تھی آپ کے پہلو بدلنے سے، وہ ایک دم اٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تم چوپڑی کھا لو، تم رشوت کی کھا لو، تم جھوٹ کی کھا لو، تم شرابیں پی لو۔ میرے نبی اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ پریس کرنے کے لیے کہ معدے کی پکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، یوں اس کو پریس کیا۔ عائشہ اللہ یا رسول اللہ، احد پہاڑ نے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں سونا چاندی بن جاؤں۔ میرے اللہ نے پیغام بھیجا، میرے حبیب آپ چاہتے ہیں احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں؟ نہیں 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 یا رسول اللہ، یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اسرافیل آ چکا ہے، اب حکم دیں پورے پہاڑ سونا چاندی بنا کے چلا دوں۔ نہیں 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 نہیں، حضرت عائشہ بچوں کی طرح رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے۔ محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو اور وہ بھوک سے بے قرار ہو، عائشہ جیسی بیوی ہو، امت کی ماں، ان کا رونا کیسا رونا ہوگا؟ در و دیوار رو پڑے جب اما عائشہ روئیں کہ یا رسول اللہ، پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کوئی دیر لگے گی، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے تڑپ کے کہا نہیں عائشہ، اللہ سے نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ میرے نبی، مجھ سے پہلے میرے بھائی اسی بھوک سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے۔ یہ پتھر کیوں باندھے؟ کہ میری امت بک نہ جائے پراٹھے پر اور انڈے پر اور بریڈ پر، میری امت بک نہ جائے چمکتی گاڑیوں پر اور بنگلوں پر اور کوٹھیوں پر، اور میری امت بک نہ جائے اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے پر بک نہ جائے، اس لیے پتھر باندھے۔ حضرت امام علی کہہ رہے ہیں حسن حسین سے احی قلبک بالموعظہ، یہاں سے بات دائیں بائیں چلی گئی تھی کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا، دل کو زندہ رکھنا کس سے؟ ٹونک سے؟ ہاں، کون سا؟ قرآن۔ دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں، کتنے دن گزر گئے قرآن کے پاس بیٹھے ہوئے، کتنے بچے ایسے ہوں گے کئی کئی سال گزر چکے ہوں گے، قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جہاں زمین بنجر ہو میں فصل بہار کیسے اگاؤں، جہاں زمین پتھر بن چکی ہو وہاں بیج کیا کرے؟ جس دل نے قرآن کو روزانہ سننا تھا پورا سال اٹھا کے نہیں دیکھا، کوئی مر گیا ختم پڑھنے کے لیے آ جاؤ بھائی، کوئی بیمار ہو گیا کوئی دعا قرآن کی پڑھنے کے لیے آ جاؤ، بالکل کرو، اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھو کہ اب ان کے پاس پہنچنے کا یہی راستہ ہے ثواب کا، ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے، ان کے لیے قرآن پڑھا جائے۔ لیکن کیا صرف قرآن خوانی کے لیے آیا ہے؟ صرف فال لینے کے لیے آیا ہے؟ صرف آیت شفا کو گھول کر پینے کے لیے آیا ہے؟ یا میرا اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیمسٹری راستہ نہیں بتاتی، فزکس نہیں بتاتی، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ میں ان علوم کی نفی نہیں کر رہا، یہ خیال میں رہے، یہ خیال میں رہے، میں یہ نہیں
کرا کہ یہ علم نہیں پڑھنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر میرے نبی کی زندگی کو لانا ہے۔ آپ کے اداروں نے قرآن کو نکال دیا، ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، میرے نبی کی سیرت کا کوئی حصہ نہیں، تو کون بتائے گا زندگی کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے عزیزوں، زندگی احساسات کا نام ہے، پیسے کی دولت کی کھنک چمک کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی احساسات کا نام ہے، زیور کپڑے کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی احساسات کا نام ہے، یہ 22ویں گریڈ کا نام زندگی نہیں ہے، یہ دھن دولت کا نام زندگی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، ایک ظاہری تعلق ہے۔ زندگی احساس کو کہتے ہیں، اور احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی سسکتی ہے، زندگی فریادی بنتی ہے، رواں رواں فریادی بنتا ہے، اور احساسات پر چوٹ پڑتی ہے جب آدمی انسانیت کا چولا اتار دیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ماں سے کیا بات کرنی، اسے پتہ ہی نہیں باپ سے کیسے بولنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں استاد سے کیسے بولنا ہے، اسے معلوم نہیں بیوی سے کیا سلوک کرنا ہے، بیوی کو نہیں پتہ خامن سے کیا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ اولاد سے کیا سلوک کرنا ہے، گاہک کو نہیں پتہ تاجر سے گفتگو کیا کرنی ہے۔ زندگی احساسات سے پروان چڑھتی ہے، اور احساسات کو پروان چڑھاتا ہے میرے نبی کا طریقہ زندگی، میرے نبی کا طریقہ۔ کروڑوں پتی باپ ہو اور بیٹا باغی ہو، اس کی پوچھو اس کی دولت اسے نفع دے رہی ہے؟ اس کو رات کو نیند آتی ہے؟ عالی شان بنگلے میں ہو اور بیٹا ماں سے بدتمیزی کر جائے، ماں سے پوچھو رات کو سوئے گی؟ 10 لاکھ کے بیڈ پر سوئے گی؟ اللہ کی قسم نیند اڑ جائے گی۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا رو رہی ہمارے عزیزوں میں نے کیا ہوا؟ کب بیٹے کو فون کیا ہے، اس نے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی، اس کے لیے سب سے زیادہ میں تھکی کھپی، آج اس نے ڈھنگ سے بات نہیں کی، اس ہاتھی رونا شروع کر دیا۔ ماں تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ ذرا سا بول میں سرد مہری آ جائے۔ ایک صحابی علقمہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی، سارے صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی سے اللہ سورہ فتح میں کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کا اللہ کا وعدہ، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ جلدی سے آئے، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کے والدین میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ کیا ہوا؟ کہا جی ناراض ہے۔ کہا بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ کیا ناراضگی ہے؟ سننا دھیان سے، کیا ناراضگی؟ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بس ایک ناراضگی ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، مجھ سے بات کرتے میرا دل چیر دیتا ہے، اور کوئی نہیں، صرف زبان، باقی سارے کام کرتا ہے، یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچا ہے۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی؟ میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہ جی پھر تو کروں گی۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا اسے اللہ کی آگ جلائے گی، اب کرتی ہو؟ کہاں جی کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ میں کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے انہی کا جنازہ پڑھایا، پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، دفن میں شرکت فرمائی، پھر دفن کے بعد فرمایا سن لو میری بات، یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، تم آج 1436 ہجری کے بچے بیٹھے ہوئے ہو، صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے عزیزو، آپ اچھے
دیکھو یونیورسٹیاں موجود ہیں، علم کوئی نہیں، ہسپتال موجود ہیں، شفا کوئی نہیں، بیماریاں بڑھ گئیں، وکیل زیادہ ہو گئے، جھگڑے زیادہ بڑھ گئے، یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں، تہذیب ختم ہو گئی، گھر گھر میں اسکول بن گئے، تہذیب ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، تجارتیں، مشینریاں وجود میں آ گئیں کہ مشینیں آ گئی ہیں، ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن آج فراغت نام کی شے ختم ہو گئی۔ اس موبائل ٹیلی فون نے جغرافیہ ایک مٹھی میں بند کر دیا، چاروں کونوں کو یوں ملا دیا، مشرق کو مغرب سے، شمال کو جنوب سے ملا دیا، لیکن دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ، اب دیکھ رہے ہو دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ ہو گئے، آسائش سہولتوں سے گھر بھر گئے، لیکن راحت نام کی چیز رخصت ہو گئی، چیزوں کے انبار لگ گئے، محبت نام کی چیز چلی گئی۔ کہاں فالٹ ہے، کہاں فالٹ ہے؟ یہ اتنا مجمع پڑھنے والا ہے، یہ اتنے پروفیسر پڑھانے والے ہیں، یہ اتنی منڈیاں بھری پڑی ہیں، محبت کہاں چلی گئی؟ الفت کہاں چلی گئی؟ تہذیب کہاں چلی گئی؟ سچ کہاں چلا گیا؟ پاک دامنی کہاں چلی گئی؟ شرافت کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلا گیا؟ جس قوم سے حیا نکل جاتا ہے بہت جلدی ان پر گرفت کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ تم سب کٹھے پڑتے ہو، بچو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے، بچو بچو بچو، ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی گھر دھوئیں سے نہیں بچے گا، اور وہ آگ لگے گی کہ تہذیب، انسانیت، حیا، پاک دامنی ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل پائے گی، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا، ایسوں کو زمین پہ نیچے پہنچایا جاتا ہے۔ میں سارا ملک مغرب پھرا ہوں، لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کیے ہیں، ملک وہاں کی لڑکی مظلوم ترین لڑکی ہے، جو نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر تنہائی ہے، اور وہ ہے ڈیٹرائٹ میں نماز پڑھ کے ایسے واک کے لیے نکلا عصر کے بعد، تو میں ایسے گلیوں میں چکر لگا رہا تھا، ایک گلی سے گزرا تو ایک عورت کوئی 85-90 سال کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تنہا کھڑی یوں خلا کو دیکھ رہی تھی، خلا ایسے دیکھ رہی تھی، اور پھر یوں لوگوں کو دیکھتی، پھر یوں دیکھتی، میری سیر مجھے بھول گئی، میں اس کو کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا سانس لیتی، اور پھر خلاؤں کو گھورنا شروع کر دیتی۔ میں آج بھی اس عورت کے لیے رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ بطور انسان میرا دل پگھلا اس کے لیے کہ آج اس کو ضرورت ہے سہارے کی، کوئی نہیں۔ وہاں کا مرد نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مشین کا پرزہ ہے، جب تک استعمال ہوگا، استعمال کیا جائے گا، پھر کباڑ میں پھینک دیا جائے گا۔ تہذیب لینی ہے تو محمدی تہذیب لو، سیرت لینی ہے تو محمدی سیرت لو۔ تمہارے درمیان ایک حد ہے، ہم مسلمان، ہماری مسلمان بیٹی، ہمارا مسلمان بیٹا، ان کے درمیان ایک حد ہے، یا آخرت کو بھلا دو، یا قرآن کا انکار کر دو، یا موت کا انکار کر دو، یا جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، جاؤ جو مرضی کرو، نہ تم جنت کو آگ لگا سکتے ہو، نہ جہنم کو بجھا سکتے ہو، نہ موت سے ٹکر لے سکتے ہو، تو پھر یہ غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، اس کا انجام تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔